بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں خلافت راشدہ کے سنہری دور سے ایک جاں گداز واقعہ۔ سامعین، انبیاء علیہ السلام کے بعد دنیا کی افضل ترین ہستیاں یقیناً صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہی ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے فلاح پاؤ گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں راہ فردوس چینل، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے راہ فردوس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ میں عمر کے رب کے لیے لڑتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تاریخی قول ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کا شمار اسلام کے بہترین جرنیلوں میں ہوتا ہے۔ نام خالد، کنیت ابو سلیمان اور لقب سیف اللہ ہے۔ آپ کا خاندان زمانہ جاہلیت سے ہی معزز چلا آتا تھا۔ فوج کی سپہ سالاری اور فوجی کیمپنگ کے انتظام کا عہدہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں ہی چلا آتا تھا، اور ظہور اسلام کے وقت حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عہدے پر فائز تھے۔ اور ان کے اس قول سے جو واقعہ وابستہ ہے، اس سے پہلے ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھوڑے سے حالات زندگی آپ کو بتاتے چلیں، تاکہ قصے کے تمام سیاق و سباق واضح ہو سکیں۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا زمانہ 6 اور 8 ہجری کے درمیان کا ہے۔ قبول اسلام کے بعد آپ کی پہلی جنگ غزوہ موتا تھی۔ اس جنگ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی، جس کے صلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب عطا کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد ہمایوں سے لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی فوج کے جرنیل اور سپہ سالار رہے، اور اپنی غیر معمولی فوجی قابلیت کے جوہر دکھاتے رہے۔ 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کر دیا گیا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالتے ہی آپ کو معزول کر دیا تھا، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ صحیح روایت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین بننے کے 5 سال بعد آپ کو معزول کیا۔ اسلامی فوجیں شام میں بازنطینی فوجوں کے خلاف اپنے جوہر دکھا رہی تھیں، اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ عین اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ شام پہنچا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اوپر جرنیل بنا دیا گیا۔ آپ کو معزول بھی کچھ اس طریقے سے کیا گیا کہ تمام سپاہیوں کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان پڑھ کر سنایا گیا، اور سب سپاہیوں کے سامنے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرداری کی ٹوپی اتار کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھی گئی، اور امامہ گردن میں ڈال دیا گیا۔ جی ہاں سامعین، ایک ایسا سپہ سالار جس کے نام بہت ساری فتوحات رہی ہوں، اور جس کی زندگی جناب اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کی عملی تصویر ہو کہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، اس کو معزول کر دیا گیا۔ سامعین، ابھی کسی نتیجے پر نہ پہنچیں۔ اس معزولی کے پیچھے جو وجوہات تھیں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوجی آدمی تھے، مزاج بھی تند تھا، اس لیے ہر معاملے میں خود رائے سے کام بھی لیتے تھے، اور بارگاہ خلافت سے استصواب ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ فوجی اخراجات کا حساب کتاب بھی نہیں بھیجتے تھے۔ عراق کی طرف پیش قدمی کے دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی کے خلاف ان سے اجازت لیے بغیر حج کو چلے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناگوار گزرا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ کی، اور بارہا انہیں یہ لکھا کہ میرے حکم کے بغیر کوئی کام نہ کیا کرو، اور نہ کسی کو کچھ دیا لیا کرو۔ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا تھا کہ اگر آپ مجھے میری موجودہ حالت میں چھوڑ دیں تو کام کر سکتا ہوں، ورنہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوتا ہوں۔ اسی زمانے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر برہم تھے، اور بارہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیتے تھے کہ انہیں معزول کر دیا جائے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہی جواب دیتے تھے کہ میں اس تلوار کو نیام میں نہیں کر سکتا جس کو خود خدا نے بے نیام کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، آگے سنیے گا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی روش برقرار رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کو بارہا یہ بات سمجھائی، ایک مرتبہ تو یہ بھی لکھا کہ میری اجازت کے بغیر ایک بکری بھی کسی کو نہ دیا کرو، مگر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اثر نہ لیا اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہی جواب دیا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے چکے تھے۔ معزولی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ عام مسلمانوں کو یہ خیال ہونے لگا تھا کہ اسلامی فتوحات کا دار و مدار حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زور بازو پر ہے، اور یہ بات بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہیں تھی۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخراجات اسراف کی حد تک پہنچ جاتے تھے جو دوسرے افسروں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے تھے۔ شعراء کو بڑی بڑی رقمیں دے ڈالتے تھے۔ اشعث بن قیس کو 10,000 انعام یکمشت دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حکم بھیجا کہ حضرت خالد سے دریافت کریں کہ یہ روپیہ انہوں نے کس مد سے دیا ہے۔ اگر مسلمانوں کے مال سے دیا ہے تو خیانت کی، اور اگر اپنی جیب سے دیا ہے تو اسراف کیا، اس لیے دونوں حالتوں میں وہ معزولی کے قابل ہیں۔ سامعین، یہ فرمان عین جنگ میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا۔ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اپنے مال سے دیا ہے۔ سامعین، معزولی کا فرمان سنا کر ان کے سر سے سپہ سالاری والی ٹوپی اتار لی گئی اور امامہ گردن میں ڈال دیا گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اس قدر جواب دیا کہ میں نے فرمان سنا اور مان لیا، اور ابھی بھی اپنے افسروں کے حکام ماننے اور خدمت بجا لانے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد فوجیوں کی ایک اچھی خاصی تعداد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں جمع ہوئی اور ان کو اپنے تعاون کا پورا یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ خلیفہ کا حکم نہ مانیں۔ تو یہیں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تاریخی فرمان ارشاد فرمایا کہ میں عمر کے لیے نہیں لڑتا بلکہ عمر کے رب کے لیے لڑتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے وہ کماندار کی حیثیت سے لڑتے تھے، پھر وہ ایک سپاہی کی حیثیت سے لڑنے لگے۔ قربان جاؤں دونوں کے، فرمان دینے والے کے بھی اور ماننے والے کے بھی۔ اس واقعے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روب و دبدبے اور شان، جبکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق پرستی اور فرما برداری کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ سامعین، معزولی کے بعد دربار خلافت میں طلبی ہوئی، چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص سے ہوتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے شکایت کی کہ آپ نے میرے معاملہ میں زیادتی سے کام لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ تمہارے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مال غنیمت کے حصوں سے۔ اگر میرے پاس 60,000 سے زیادہ نکلے تو آپ لے لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حساب کروایا، کل 20,000 زیادہ نکلے، وہ بیت المال میں جمع کرا دیے اور فرمایا، خالد اب بھی میرے دل میں تمہاری وہی عزت اور محبت ہے۔ اور پھر تمام ممالک محروسہ میں فرمان جاری کروا دیا کہ میں نے خالد کو خیانت کے جرم میں یا غصے کی وجہ سے معزول نہیں کیا، بلکہ محض اس لیے معزول کیا ہے کہ مسلمانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اسلامی فتوحات کا دار و مدار خالد کے قوت بازو پر نہیں ہے۔ سامعین، اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف جنگوں میں شریک ہوئے اور اپنی شجاعت کے جوہر دکھاتے رہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت ایک عام مجاہد کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلحت کے تحت آپ کو معزول ضرور کیا، لیکن ان کے جوہر اور صلاحیتوں سے دوسرے شعبوں میں فائدہ اٹھایا۔ چنانچہ معزولی کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حران، آمد، رہا اور لرتا کا گورنر مقرر کیا گیا، لیکن 1 سال کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی استعفیٰ دے دیا اور مدینہ منورہ میں مقیم ہو گئے اور کچھ دن بیمار رہ کر 22 ہجری میں وفات پائی۔ سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام جنگی کارناموں کا حوال آپ تک پہنچایا جائے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کریں۔ خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔